الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات وقال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي أنت تريد وأنا أريد لا يكون إلا ما أريد اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات حجاج کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے حج کی مبارک سعادت ہمیں نصیب فرمائی، اور اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے اپنے مبارک گھر کے لیے قبول کر لیا۔ ہماری کون سی دعا، ہمارا کون سا عمل، ہمارے زندگی میں کون سی ایسی نیکی ہم نے کی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سعادتوں پر سعادتیں بندے کو نصیب کرتا چلا جاتا ہے۔ جب بھی اللہ سعادت نصیب کرے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے قبول کیا۔ اللہ رب العزت محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ہر محنت کرنے والے کی محنت کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو کامیاب کیا ہے، ہماری اس محنت کو اللہ نے پروان چڑھایا تو اللہ کو کوئی نہ کوئی ہماری نیکی پسند آ گئی، جس کی بنیاد پر یہ سعادت اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزار بنیں، اللہ رب العزت کی اس قبولیت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ، جب آپ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت کے لیے قبول کر لیا، آپ ہمیں صحیح ڈھنگ سے حج کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ حضرات کا سفر جو ہی ہوگا، جن تاریخوں میں بھی آپ حضرات سفر کریں گے، اگر وہ ایام حج کے بالکل قریب ہیں تو ایسے موقع پر آپ کو یہیں سے احرام باندھ کر بٹھانے کا نظام بنایا جائے گا۔ آپ تمہیدی کلمات جانے سے پہلے کن کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے، جانے سے پہلے کیا کیا لینا چاہیے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا چیزوں کا ہمارے ساتھ ہونا لازم ہے، اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ تو ان تمام تیاریوں کے بعد جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ، حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، ان ایام میں ہمیں صحت، طاقت، قوت، ہمت نصیب فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی جہالت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں گے۔ حج کا سفر کا دن قریب آئے گا، آپ کے مہمان آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے،
آپ سے الوداعی کے وقت میں دعاؤں کی درخواست کریں گے، روز اقدس پر سلام کی درخواست کریں گے، سبوں سے آپ اپنی اپنی درخواستوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہوں۔ میں تمام حجاج سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی آپ لوگ اپنے حج کے سفر میں اس بات کی ہرگز عادت نہ ڈالیں کہ ہم جا رہے ہیں، کیا تو بھی وہاں سے لانا کیا تو بھی ضرورت ہے کیا؟ یہ سوال آپ ہرگز کسی سے نہ کریں، اس لیے کہ آپ بازار نہیں جا رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، فرمایا سفر کا ارادہ کسی مسجد کی طرف نہیں کیا جائے گا، ہاں سوائے 3 مسجدوں کے، اس میں سے ایک مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے۔ ان 3 جگہوں پر آپ سفر کا ارادہ کریں گے تو الحمدللہ آپ جس وقت مسجد حرام کی جانب سفر کا ارادہ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو عمرہ کرنا چاہیے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھ جائیں، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ آپ جس وقت یہاں سے جائیں گے تو ایسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں سے جانے سے پہلے عمرے کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بالکل حج کے قریب جا رہے ہیں، یعنی حج 8 تاریخ کو شروع ہے، 8 ذی الحجہ کو شروع ہے، آپ پہنچ رہے ہیں 7 کو، ایسے موقع پر عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا ہوگا۔ آپ جا رہے ہیں پہلے 4 کو پہنچ جائیں گے، 3 کو پہنچ جائیں گے، 5 کو پہنچ جائیں گے، ایسے موقع پر آپ کو حج تمتع یعنی صرف عمرے کا احرام باندھنا ہوگا، حج کا احرام نہیں۔ تو آپ عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کا احرام کی نیت کرتے ہوئے پہلے آپ غسل کریں، جیسے کہ میں آپ کے سامنے نقشہ دیا ہوں، اس نقشے میں آپ دیکھیں حج کرنے کا آسان طریقہ۔ یہاں نقشے میں جہاں پر ڈبہ ہے وہاں آپ ذرا توجہ دیکھیں، حج کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں سب سے پہلی بات جو مقدمے کے طور پر بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ غسل کریں۔ اگر غسل کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں تو وضو کر لیا کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ احرام باندھ لیں۔ عورتوں کے لیے کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے، کوئی کپڑا عورتوں کے لیے احرام کا نہیں ہے۔ عورتیں یہ سوچ لیتی ہیں سفید اوڑھنا عورتوں کے لیے احرام ہے، نہیں، عورتوں کے لیے صرف نیت ہی احرام ہے۔ اگر عورتیں نیت کر لیں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما، اگر عورتیں نیت کر لیں تو ان کا احرام ہو گیا، ان کے لیے کوئی الگ سے کپڑا نہیں ہے۔ لیکن مردوں کے لیے نیچے باندھنے کو 3 میٹر کپڑا یا 3.25 میٹر کپڑا چاہیے، کاٹن کا کپڑا ہو اور 2 پنے والا ہو، 2 پنے والا یعنی 60 سینٹی میٹر والا کپڑا ہو تو وہ کپڑا 2.25 یا 3 میٹر لے لیا کریں۔ اوپر اوڑھنے کے لیے اگر آپ 2.5 میٹر بھی لے لیتے ہیں کافی ہے، کپڑا لے لیے، کاٹن کا کپڑا لے لیا کریں۔ احرام کا کپڑا مستقل جو دکانوں میں ملتا ہے وہ کوئی الگ سے بنا ہوا کپڑا نہیں ہے، وہ کاٹن ہی کا کپڑا ہے، اس کو احرام کے کپڑے کی طرح پیک کر کے دے دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ وہ 2.5 میٹر کا ہوتا ہے۔ 2.5 میٹر کے ہونے کی وجہ سے جو لوگ نئے مرتبہ لنگی باندھ رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے 0.25 میٹر ایکسٹرا لے لیا کریں تاکہ باندھنے میں آسانی ہو۔ تو مردوں کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، آسانی کے ساتھ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے دونوں کپڑا دائیں بائیں 2 طرف کپڑا جو ہے ان دونوں کی ایک ساتھ ملا لیجئے، ملا کر لیفٹ ہینڈ کی طرف
اس کو اچھی طریقے سے گرفت کر لیجئے، پکڑ لیجئے اور اپنا پیٹ تھوڑا سا اندر کر لیجئے۔ اندر کرنے کے بعد اس لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ کی طرف لے آئیے، پورا کپڑا گھمائیے ہاتھ رکھ کر اس طریقے سے جیسے میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گھما رہا ہوں، گھمائیے۔ پھر اس کے بعد جو کپڑا یہاں بچا ہوا ہے اس کو ایسا گھمائیے لیفٹ رائٹ سے لیفٹ کی جانب، تو یہ ایک طرف ایک پنہ، دوسری طرف دوسرا، تیسری طرف تیسرا، گویا 3 تہہ ہو جائے گا۔ 1 2 3 تہہ ہو گیا۔ پھر آپ اپنا پیٹ جو آپ اندر کیے ہوئے ہیں اس کو فولڈ کیجئے۔ جب فولڈ کر لیں گے لنگی کی طرح مضبوط احرام بن جائے گا۔ آپ کو اپنا پیر لمبا کرنے کی ضرورت نہیں، پیر چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں، پیر کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہوئے حالت میں آپ احرام باندھ لے سکتے ہیں۔ اور اتنا مضبوط احرام بندھ گیا، آپ اگر پیر کو دائیں جانب اٹھائیے، بائیں جانب اٹھائیے، آگے اٹھائیے، پیچھے اٹھائیے، آپ کا سطر ہرگز نہیں کھلے گا اور باقاعدہ آپ کا دائرہ وسیع رہے گا۔ یہ ہوا احرام باندھنے کا طریقہ، سمجھ گئے بھائی؟ اب رہی بات اوپر کی چادر، اوپر کی چادر آپ اوڑھ لیجئے اور ٹوپی پہن کر 2 رکعت نماز پڑھیے، صلاۃ الحاجت عمرے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر ٹوپی سر سے ہٹا کر آپ عمرے کی نیت کریں۔ اللہم انی، کہیے اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی۔ یہ عربی کی نیت ہے، عربی کے الفاظ ہیں۔ اردو میں کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما۔ جس وقت آپ نیت کر لیے تو فوراً آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا؟ عورتیں پڑھیں گی آہستہ، مرد پڑھیں گے زور سے 3 مرتبہ بلند آواز سے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، یہ افضل ذکر ہے۔ حضرات علماء لکھتے ہیں جس وقت معتمر یا حاجی احرام کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتا ہے، اس وقت سے لے کر کعبے پر نظر پڑنے تک معتمر کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے تلبیہ پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ یہ تلبیہ افضل ذکر ہے۔ اور جس وقت حج کے لیے آپ احرام باندھیں گے اور تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے، اس وقت سے لے کر 1 دن، 2 دن، تیسرا دن شیطان کو مارنے کے لیے جب آپ رمی جمرات پہنچیں گے اس وقت تک تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جبریل تشریف لائے، آ کر پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ اللہ یہ پوچھ رہا ہے آپ کے ساتھی خاموش کیوں ہیں؟ پوچھا جبریل کیا مطلب؟ ساتھی خاموش ہیں کا مطلب کیا؟
کہا حاجی کا کام ہے، حاجی کا وظیفہ ہے، حاجی لبیک زور زور سے پڑھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے الحج سجن، الحج سجن، حج کہتے ہیں شور کو، حج کہتے ہیں شور کو۔ کیا شور؟ تلبیہ پڑھتے رہنا۔ حاجی تلبیہ پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اتنا پڑھے کہ حاجی کہے لبیک، اللہ بھی کہے لبیک و سعدیک۔ حاجی کہے اے اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ کہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ یہ اصل حاجی کہلایا جاتا ہے۔ تو پہلا کام تو ہم یہ کریں گے۔ پھر دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا یہاں جس وقت نیت کر لیے، نیت کر لیے، نیت کرنے کے بعد اب اللہ کا نام لے کر سفر کا ارادہ کرتے ہوئے چلو۔ میں جلدی جلدی مختصر وقت میں آپ کو مین پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ آپ یہاں سے سفر سے نکل کر اپنے مقام پر پہنچیں گے مکۃ المکرمہ، وہاں سے آپ سیدھا عمرہ کرنے کے لیے حرم پہنچیں گے۔ پہلا زمانہ ایسا تھا 3 نمبر گیٹ، کون سا نمبر؟ 3 نمبر بیت الخلاء، اس کے بالکل سامنے باب عبدالعزیز ہوتا تھا، اس کا نام ہے باب العمرہ، باب عبدالعزیز باب العمرہ۔ اور آج کل زمانے میں کیا ہو گیا؟ آج کل کون سا دروازہ کھلا ہے کون سا دروازہ بند ہے نہیں پتہ، تو اس لیے جو دروازہ کھلا رہے گا اس دروازے سے آپ داخل ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ پہلے تو سب دروازے کھلے ہوتے تھے، تو 3 نمبر کے دروازے سے عمرہ کرنے والے داخل ہوتے تھے، اس لیے کہ جیسے ہی عمرہ کرنے والے 3 نمبر سے داخل ہوں تو فوراً داخل ہوتے ہی سامنے کعبہ ہے، اور سامنے کعبے کو دیکھتے ہی وہیں اوپر ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں پر لوگ ہٹو نہ کہیں، کھڑے ہو کر خوب کعبے کی دیدار کرتے ہوئے اللہ سے مانگو۔ کعبے پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی ایک دعا مانگ لیا کرو، یا اللہ اس سفر میں جتنی دعائیں میں مانگوں گا اپنے فضل سے قبول فرما۔ کر لیں گے بھائی؟ یہ تو ہول سیل اپلیکیشن ہے۔ یہ آ کر اللہ کے سامنے ایسی درخواست آپ نے پیش کر دی کہ اللہ رب العزت پورے سفر کی دعا اللہ قبول کرتا رہے گا۔ تو آپ یہ کرتے ہوئے پھر نیچے اتریں گے۔ نیچے اترنے کے بعد وہ جو مطاف ہے، مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ جیسے نقشے میں دیکھیے کعبے کے اطراف گول چکر لگا ہوا ہے، بھئی یہ جو دائرہ بنا ہوا ہے کعبے کے درمیان، یہاں دائرہ، گول دائرہ، اس دائرے کو مطاف کہتے ہیں۔ ہے نہیں ہے دائرہ، عرب کعبے کے اطراف دائرہ ہے، اسے مطاف کہتے ہیں۔ اس مطاف میں داخل ہوتے ہی حجر اسود یہاں ہے۔ حجر اسود کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ حجر اسود جہاں ہے وہاں پر آپ کو سیدھا آنا ہے، سیدھے جانب دیکھیں گے وہاں ہری بتی ہوگی، سیدھے جانب دیکھیں گے وہاں ہری بتی ہوگی، اور وہ ہری بتی کے بالکل سامنے کعبے کے کونے میں حجر اسود ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت عمرے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات حضرت عمر کو دیے، ان ہدایات میں ایک ہدایت یہ ہے، کہا عمر تو بڑا بہادر انسان ہے، انت رجل بطال، بڑا بہادر انسان ہے، آپ بہت قوی انسان ہو، لیکن سنو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے چلے جاؤ، نہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے مت جاؤ، حجر اسود کو استلام کر لیا کرو، یہ حکم دیا حضور نے۔ علماء فرماتے ہیں وجہ کیا؟ اس لیے کہ جب پہلوان انسان اندر گھسے گا کمزوروں کو ڈھکلتا ہوا جائے گا، تو کمزوروں کو ڈھکلتا ہوا جانا یہ خود ایک ظلم ہے، یہ ظلم کے ساتھ اللہ کے اس گھر کو بوسہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا۔ حضرت عمر اس زمانے میں کتنی بھیڑ تھی، کیا حضرت عمر کو کوئی جگہ نہیں دیتا تھا؟ حضرت عمر کو جب آپ نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے اس کے بعد سے میں نے
کبھی حجر اسود کا بوسہ نہیں دیا، اور میں صرف میری زندگی میں ایک روایت کے مطابق 2 مرتبہ بوسہ دیا ہوں، اور حجر اسود سے یہ کہا بوسہ دینے کے بعد، اگر میں حضور کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا کبھی تجھے بوسہ ہی نہ دیتا۔ تو پوری زندگی حضرت عمر استلام کیے، یعنی اشارہ کرتے ہوئے بوسہ دیے۔ علماء کہتے ہیں اشارہ کر کے بوسہ دینا ڈائریکٹ بوسہ دینے سے افضل ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ بوسہ دینا حضور کا یہ عمل ہے، اشارے سے بوسہ دینا حضور کی پوری زندگی کا عمل ہے اور حضور کا حکم ہے۔ تو اس لیے مرد حضرات اپنے دونوں ہاتھ بسم اللہ اللہ، جس وقت آپ مطلب پہنچیں گے پہنچتے ہی دعا پڑھ لینا۔ کیا دعا؟ اللہم انی ارید الطواف 7 اشواط یسرها لی فتقبلها منی۔ یہ تمام دعائیں کتاب میں موجود ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ یا اللہ میں 7 چکر تیرے گھر کے لگا رہا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ یہ کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، دونوں ہاتھوں کو لمبا سینے کے برابر لمبا کرنا، کس کے جانب؟ حجر اسود کے جانب، اور پھر بوسہ دینا۔ عورتیں کیا کریں گی؟ اپنے ہاتھ کو لمبا نہیں کریں گی، سینے کے برابر یوں رکھیں گی اور آہستہ بوسہ دیں گی، ٹھیک؟ جب بیگمات ساتھ میں آ رہے ہیں تو بیگمات کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ جانا، یہ سنت ہے طواف کا۔ لیکن شروع کے 3 چکر پہلوانوں کا چال چلنا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کا پہلے کا 3 چکر لگایا کرتے تھے، اس وقت میں اپنی چادر کو بغل سے لے کر، اپنی چادر کو بغل کے نیچے سے لے کر سیدھا ہاتھ، سیدھا مونڈھا باہر، سیدھا مونڈھا باہر چھوڑ دینا، اور اس طریقے سے بغل کے نیچے سے لے کر یوں ڈال لینا، چادر بغل کے نیچے سے، اور سیدھا مونڈھا باہر رہے گا، کھلا رہے گا مردوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ کر 3 چکر میں صرف، تو سب سے افضل ذکر طواف میں کیا ہے؟ یہ دعاؤں کی کتابیں جو ملتی ہیں وہ کوئی کتاب مت لے جاؤ، تمام کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں غیر مسنون ہیں، غیر مسنون، سنت نہیں ہے۔ حضور نے کبھی وہ تمام دعائیں طواف میں نہیں کی۔ حضور نے کیا کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ ائمہ مجتہدین نے کیا کیا؟ اولیاء نے کیا کیا؟ اولیاء سب کے سب یہ حجر اسود سے لے کر اور وہاں جب گھومنا شروع کرتے تھے 3 رکن تک کیا دعا پڑھتے تھے، کیا ذکر کرتے تھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کہتے ہوئے چکر لگائیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھنا؟ دیکھو یہ حجر اسود کا کونا، یہ حجر اسود کا کونا، یہاں سے چکر لگانا شروع کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک کونے سے لے کر دوسرا کونا آئے، دوسرے کونے سے تیسرا کونا آئے، تیسرے کونے سے آپ آئے چوتھا کونا، آگے چوتھا کونا، یہاں سے نکلے حجر اسود سے نکل کر یہاں آئے، حجر اسود سے نکل کر کہاں آئے؟ یہاں آئے، یہاں سے نکل کر یہاں آئے، یہاں سے نکل کر یہاں آئے۔ کتنے کونے ہو گئے؟ 3 کونے ہو گئے۔ حجر اسود کے بعد 1 2 3، اب یہاں کے بعد جو کونا ملے گا وہ حجر اسود کا ملے گا، سمجھے؟ لاسٹ کونا۔ تو اب یہ کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، اسے کیا بولتے ہیں؟ رکن یمانی۔ یہ آنکھوں حجر اسود، اس کے سامنے جو ہے نا بازو کونے وہ رکن، اس سے پہلے کا کونا، اس کونے پر آ کر وہ ذکر چھوڑ دیں، وہ کونے پر آ کر ذکر چھوڑ دیں۔ چھوڑ کر کیا پڑھنا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یہ دعا پڑھتے ہوئے پہنچنا ہے حجر اسود تک. کریں گے انشاءاللہ. یہاں سے لے کو وہاں تک کو کیا پڑھنا؟ صبح کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک پہنچ پڑھنا رکن یمانی تک. رکن یمانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ یوں ہاتھ لگاتے تھے. یوں ہاتھ کان یستلم یوں ہاتھ لگاتے تھے. یوں ہاتھ اگر قریب ہیں یوں ہاتھ لگا سکتے ہیں. آپ کونے میں یوں ہاتھ لگا سکتے ہیں. دور ہیں تو ہاتھ لگانا کوئی ضروری نہیں. آپ جب حجر اسود کے قریب ہی نہیں پہنچ سک رہے تو آپ دور سے یوں آ جائیے. ٹھیک ہے. جب حجر اسود پر پہنچے تو کتنا چکر ہو؟ ایک چکر ہو گیا. سیکنڈ چکر میں اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے بوسہ دو. بوسہ دے کر پھر دوسرا چکر شروع کرو. دو ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر فی الحال دو پر یہاں لنگی پکڑ لے کوئی یا بیگم کو پکڑ لے گے سنگل ہینڈ میں کرتے ہوئے چلتے رہو. ٹھیک ہے بھائی. دو ہاتھ کے چکر میں بیگم کو چھوڑ ڈال کو پھر بیگم کا دل گم ہو گیا تو پھر پریشانی. تو آپ سنگل ہینڈ میں بھی بوسہ دے کر چلتے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ دوسرا چکر شروع کریں گے چلتے ہوئے آپ کو جاکنگ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یعنی ایسا چلنا جس طریقے سے ایک پہلوان چال چلتا ہے. اپنے قدم کو تھوڑا سا یوں اونچا کرتے ہوئے جس طریقے سے پہلوان چلتے ہیں اس طریقے سے چلنا ہے. ہاں میں انشاءاللہ چل کر بتاؤں گا آپ کو ختم پر. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کو چکر لگانا ہے. پھر دوسرا چکر لگاؤ. دوسرا چکر جو دعائیں پڑھنے کو کہا گیا وہی دعائیں پڑھیے. پھر دوسرا چکر اسی طریقے سے یہاں آنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہوئے دوسرا چکر. پھر تیسرا چکر اسی طریقے سے لگائیے. تو 3 چکریں آپ لگائیں گے. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے 3 چکر لگائیں گے. 3 چکر لگانے کے بعد آپ اپنا چادر اٹھا کر اوڑھ لیں. ایک بات یاد رکھیں طواف میں وضو کا ہونا شرط ہے. بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. الطواف کالصلاۃ طواف نماز کی طرح ہے. طواف کس کی طرح ہے؟ جس طریقے سے 4 رکعت نماز میں درمیان میں ہم لوگ باہر جاتے ہیں نہیں جاتے. اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں 4 رکعت نماز جس طریقے سے اکٹھا پڑھتے ہیں ویسے 4 چکر اکٹھا لگانا ہے. ایک ساتھ لگانا. اگر تھک گئے 3 چکر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے. ایسا بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. 4 چکر کے بعد آپ اگر تھک گئے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر 5واں 6واں 7واں کنٹینیو کر سکتی. ہاں 4 ایک ساتھ لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہ رہے ہیں آپ 4 کے بعد بیٹھ سکتی ہیں تھوڑی دیر. سمجھ نہیں. اگر آپ 3 کے بعد بیٹھ گئے گا تو پھر شروع سے کرنا. اس لیے 3 کے بعد مت 2 کے بعد بھی نہیں 1 کے بعد بھی نہیں 3 کے بعد بھی نہیں 4 کے بعد آپ تھوڑی دیر اگر بیٹھنا چاہتے ہیں طبیعت تھک گئی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر پھر 3 چکر لگا سکتے. سمجھ نہیں. تو اللہ سے انشاءاللہ مانگ لیجئے آسان فرما قبول فرما. اللہ انشاءاللہ طواف بالکل آسان کر دیں گے. تو آپ طواف کرنے کے بعد مکمل جیسے کہ میں نے کہا 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے. رمل کیا بولتے ہیں اس کو؟ پہلوان کی طرح چلنے کا نام کیا ہے؟ رمل. جب رمل کرنے کے بعد اس کے بعد 4 چکر نارمل لگا لیجئے. نارمل چکر ہونے کے بعد آپ کو سیدھے یہاں آنا ہے. یہاں دیکھیے جہاں کعبے کی تصویر ہے نہیں یہاں پر مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم. ارے بھئی یہاں کعبے کی تصویر ہے. کعبے کی تصویر کے بالکل یہاں پر مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑنا. جیسے یہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں انہوں سب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑ کو ہی انہوں جس طرح رخ باندھ رہے ہیں سامنے مقام ابراہیم اس کے سامنے کعبۃ اللہ. سامنے مقام ابراہیم اس کے سامنے کعبۃ اللہ. اس طریقے سے کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں. پڑھنے کے بعد سیدھا زمزم کے پاس آؤ. کہاں آؤ؟ زمزم کے پاس. خوب زمزم پیو. ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم کا پانی جو انسان جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے.
زمزم پینے کی دعا کیا؟ زمزم پینے کی دعا اللہم پڑھیے انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا رزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. یہ زمزم پینے کی دعا. اگر یہ دعا یاد نہیں ہے، یا اللہ تجھ سے میں نیک اعمال کی توفیق، پاک رزق اور خاتمہ بالخیر مانگتا ہوں، علم نافع مانگتا ہوں، یہ دعا اردو میں کر لیجئے، زمزم پی لیجئے. خوب پیو. منافق کے حلق سے زمزم نہیں اترے گا، مومن پیٹ بھر کر زمزم پیے گا. خوب پیو، خوب پیو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کو پیشاب کی شکایت تھی، بار بار پیشاب آتا تھا. وہ جاتے ہی یہ دعا پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ نیت کیا، اللہ میرے پیشاب کو کنٹرول فرما. یہ کہتے ہوئے جب زمزم پیے 7 دن تک پیشاب نہیں آیا. پورا حج کا سفر پیشاب اللہ نے کنٹرول کر دیا، کوئی تکلیف نہیں آئی. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ خوب اس سلسلے میں نیت کرتے پینا چاہیے. ہو گیا. پھر اس کے بعد وہاں سے صفا مروہ کی سعی کے لیے پہنچنا ہے. وہاں کھڑے ہو کر دیکھو گے صفا مروہ کی جس طریقے سے یہاں پر دیکھیے مقام ابراہیم کے پیچھے صفا مروہ کا نقطہ لگا ہوا ہے، یہاں یہ لائن جو لگا ہوا صفا مروہ، سیدھے صفا کی جانب جانا. اللہ جہاں سے آیت کو شروع کیا وہاں سے یہ آ کر 450 میٹر کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 450 میٹر. تو ہم صفا کی جانب جائیں گے، جا کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے ہم خوب دعائیں کریں گے. کعبے کی طرف منہ کرتے ہوئے خوب دعائیں کریں گے. کہاں؟ صفا میں. صفا میں دعا کرنے کے بعد پھر وہاں بھی یہ نیت کریں گے، یا اللہ میں سعی کی 7 چکر کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اللہم انی ارید السعی یسرھا لی فتقبلھا منی. دعا پڑھ کر اب چلنا شروع کرو بیگم کے ساتھ. سعی میں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وضو ہے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب یہاں سے چلتے ہوئے میلین اخضرین، 2 ہری بتیاں نظر آئیں گی. لائن سے گرین لائٹس کا علاقہ آئے گا، گرین لائٹس کا علاقہ آئے گا. وہاں آنے کے بعد بیگم کو آپ آہستہ آہستہ چل کر آنے کو کہہ کر آپ ذرا تیزی کے ساتھ دوڑیں گے. اتنا تیزی سے مت دوڑو کہ آپ کا کنٹرول کھو جائے، دانتاں ٹوٹ جائے. اتنا تیزی سے مت دوڑو کہ آپ پھسل کر گر جائیں، بلکہ آپ اتنا دوڑو جتنا اپنے آپ پر آپ کنٹرول کر سکو. ٹھیک ہے بھائی. یعنی تیزی دوڑنا، دوڑنے کی طرح دوڑو، بس چلنے سے ذرا فاسٹ کر لیو. بھائی ابا کی رفتار میں چلیں گے، آپ کی رفتار میں چلیے. فاسٹ رننگ ریس نہیں کرنا، دوڑنے کی طرح دوڑنا. حضرت ہاجرہ یہاں دوڑی تھیں. اللہ نے قیامت تک حضرت ہاجرہ کے دوڑ کو کفارہ بنا کر تمام عورتوں پر سے دوڑ کو معاف کر دیا. وہاں مرد حضرات کوئی نہیں دوڑے، تو اس لیے قیامت تک مردوں کو دوڑنے کو کہا. تم دوڑو، عورتیں چل کر آئیں گی. ٹھیک ہے. وہاں سے چل کر پھر وہاں سے ذکر کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، جو بھی آپ کو اذکار یاد ہیں پڑھتے ہوئے آپ مروہ کو پہنچیے. مروہ میں جا کر اسی طرح قبلے کی جانب رخ کرتے ہوئے دعا کرو. کیا کرو؟ عربی مروہ کی جانب دعا کرو. پھر مروہ سے لے کر پھر صفا کی جانب آؤ. اسی طریقے سے ہری بتیاں نظر آئیں گی، وہاں اسی طرح تم دوڑ لگاؤ. عورتیں آہستہ چل کر آئیں. وہاں دوڑنے کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کرو. عورتیں آپ کی جب آ کر پہنچ جائیں گی ان کو بلا کر پھر صفا کی جانب جاؤ. پھر صفا میں دعا کرو. دعا کرنے کے بعد پھر وہاں سے لے کر پھر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ہمارے اسلاف اور اکابر کا معمول تھا 15 منٹ دعا کرتے تھے. کتنے منٹ؟ 15 منٹ دعا کرتے تھے. ہمیں لگا چکے یوں بھگنا نہیں، سکون سے دعا کرو. ہم گئے ہیں دعا کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، پوری امت کو اللہ سے مانگ کر دینے کے لیے. تو اس کے لیے دعا میں کنجوسی نہ کریں. دعا میں کیا نہ کریں؟ ہو گیا.
پھر وہاں سے مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طریقے سے کرتے کرتے 7واں چکر مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ 7واں چکر مروہ پر ختم ہو، جب ختم ہو جائے تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ لو عمرے کی قبولیت کے لیے، پھر جائیے اور مرد حضرات بال مڈالیں، عورتیں 1 انچ اپنے بال کا 3 حصہ بنا کر 1 انچ بال کاٹ لیں۔ مستورات بتا دیں کس طریقے سے بال کاٹنا چاہیے، خواتین کو بتا دیجئے۔ ہو گیا، عمرہ ہو گیا، عمرہ ہو گیا۔ عمرہ منی حج، عمرہ کیا ہے؟ منی حج۔ اب آپ حج کے انتظار میں رہو، ہوگا بھائی؟ کس کے انتظار میں رہو؟ حج کے 5 وقت کی نماز کہاں پڑھنا؟ حرم میں۔ مکہ تو بہت بڑا ہے، مسجدیں بہت ہیں، مکے میں نہیں، کہاں پڑھنا؟ حرم میں آپ کو پڑھنا، انشاءاللہ بولو۔ اگر 1-2 نمازیں اگر باہر ہو گئی، 3 نمازیں کم از کم عصر مغرب عشاء کہاں ہونا؟ حرم میں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کی نیت کر لیجیے، اللہ انشاءاللہ آسان کرے گا۔ اب حج کے ایام آئیں گے، توجہ سے نقشہ دیکھیں۔ اب آپ نقشہ دیکھیں، ہو گیا عمرہ ہو گیا، نقشہ دیکھو۔ نقشے میں بڑی آسانی کے ساتھ میں 2 منٹ میں آپ کو 5 دن سمجھا دیتا ہوں۔ 2 منٹ۔ پہلا یہاں دیکھو، 5 کام، 5 دن۔ کتنے دن ہیں حج کے؟ کتنے دن؟ 5 دن۔ 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ پہلا دن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی، جس طریقے سے آپ ممبر پر چڑھتے ہیں 1 2 3 چڑھے، پھر اس کے بعد 2 3 اترتے ہیں، اسی طریقے سے حج کو آسانی سے سمجھو۔ پہلا دن 1 کام کرنا، بولو پہلا دن، مستورات بھی بولو پہلا دن 1 کام کرنا، دوسرا دن 2 کام کرنا، تیسرا دن 3 کام کرنا۔ آسان ہے مشکل ہے؟ بولو بھائی۔ ارے پہلا دن کتنا کام کرنا، دوسرا دن کتنا کام کرنا، تیسرا دن کتنا کام کرنا؟ پہلا دن کیا کرنا؟ مینا میں رہنا۔ جس وقت آپ کو آپ کے ذمہ دار کہیں بھئی نکلنا ہے، تو 8 تاریخ سے پہلے یعنی 7 تاریخ کی رات کو، 7 تاریخ کے مغرب کے بعد بہترین طریقے سے اچھی طرح غسل کرو۔ کیا کرو؟ غسل کرو۔ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر حج کی نیت کریں۔ نیت کیسے کرنا؟ اللہم انی ارید الحج یسرہ لی یسرہ لی فتقبلہ منی، اللہم انی ارید الحج یسرہ لی فتقبلہ منی۔ یہ ہو گیا کیا؟ نیت۔ نیت کرنے کے بعد پھر وہی 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، جو تلبیہ ہم نے پڑھی، لبیک اللہم لبیک۔ پڑھنے کے بعد آپ کو کہا جائے گا بھئی چلو مینا چلو۔ مینا کی ٹینٹ آپ حضرات کے لیے متعین ہے، ہر گروپ کا متعین ہے، وہ ٹینٹ پہ لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ ٹینٹ میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں گشت کیا کرتے تھے، صدیق اکبر رہبر ہوا کرتے تھے، تو وہ گشت والا مسنون عمل کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ گشت کرنا، ملکوں کے لوگ ملیں گے، ان سب کو لانا، دین کی بات کرنا، جتنا اللہ آپ کے بس میں دیا ہے وہ کھلانا۔ اور جب آپ حج کے لیے روانہ ہوں گے، 5 دن کی کٹ الگ نکال لینا، وہ پورا سامان نہیں۔ 5 دن تم نہ کھانا ٹینٹ میں آ جائے گا، پکوان 5 دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 دن وہاں کے معلم کے طرف سے باقاعدہ آپ حضرات کو دعوت ہے، سمجھے بھائی؟ وہاں پکانے، فروٹ سا لے لیو، ڈرائی فروٹ سا لے لیو، اور جو 5 احرام تو آپ کے ساتھ رہے گا، 1 جوڑا اپنا کپڑا لے لو، بس کافی ہے۔ اب آپ چلے جائیں گے، مینا میں رہیں گے پورا دن، پورا 1 دن ہو گیا۔ 8 تاریخ کی رات 7 تاریخ کی رات نکل کر مینا پہنچیں گے، اور 8 تاریخ پورا دن رہیں گے۔
8 تاریخ کی رات کو آپ کو اطلاع ملے گی کل صبح یا رات کو یا تہجد کے وقت میں عرفہ جانا ہے. کہاں جانا؟ کہاں جانا؟ عرفہ جانا. میں اس کے بعد نقشہ اب یہ سمجھ جاؤ پہلے. عرفہ جانا. اب جب عرفہ جانے کا اعلان ہوگا تو کتنا دن؟ وہ دوسرا دن. دوسرا دن کتنے کام کرنا؟ 2 کا. تو آپ جب پہنچیں گے سیدھا وہاں سے عرفہ کو بلا لگ جا کر عرفہ کے ٹینٹ میں چھوڑ دیں گے. عورتوں کا الگ ٹینٹ، مردوں کا الگ ٹینٹ. ٹھیک ہے بھائی. مرد حضرات وہاں بھی غروب آفتاب تک، مغرب کے وقت تک فجر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے. ہم لوگ حنفی ہیں، حنفی اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے. ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر. بعض لوگ وہاں کنفیوز کر دی، نہیں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا. ان کو بولو تمہیں 2 نمازیں ایک ساتھ تمہیں پڑھ لو بھائی. ہمیں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھیں گے، الگ الگ نہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے. ظہر عصر ملا کر نہیں پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی عالم دین ہے تو وہ مینا کا وہ خطبہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا صحابہ کے درمیان، وہ عرفہ کا خطبہ وہ پڑھ کر سنائیں گے. نہیں ہے کوئی بات نہیں. عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر آپ کو میدان میں آ جانا ہے. کہاں جانا؟ میدان میں. نہیں وہیں عرفہ کے میدان میں باہر، ٹینٹ کے باہر نکلنا. ٹینٹ کے باہر نکل کر قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے خوب دعائیں کرنا غروب آفتاب تک. عصر کی نماز کے بعد میدان کے باہر آ کر ہاتھ ایسا اٹھا کر، ایسا رکھ لے کو دعا نہیں کرنا. کیسا اٹھا کو دعا کرنا بولو؟ عورتیں رکھیں گی ہاتھ ایسی، مرد رکھیں گے ہاتھ کیسے؟ اوپر ایسا اور اوپر. کیسا اٹھانا؟ سو ہاتھ ایسا اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب تک خوب گڑ گڑا کر مانگتے رہے. خوب گڑ گڑا کر مانگو، اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے بھائی. یہ پہلا دن وہ ہوگا عرفہ کا دن جس وقت سورج غروب ہوگا. آپ کو مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. سورج کیا ہوگا؟ غروب ہوگا. مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے مزدلفہ میں. جو ہی سورج غروب ہو جائے آپ اپنا اپنا سامان لے کر مزدلفہ کے جانب چلو. اس وقت میں اکثر لوگ پیدل جاتے ہیں، کوئی سواری میں جاتے ہیں. تو آپ جیسا مناسب آپ کے ٹیم والے کریں ویسے مزدلفہ پہنچ جاؤ. مزدلفہ ایسی جگہ قیام کرو جہاں وضو خانہ بیت الخلاء قریب ہو، جہاں مستورات آسانی سے جا سکتے ہو، مرد حضرات آسانی سے جا سکتے ہو. ویسی جگہ پر اپنا چادر بچھا کر مزدلفہ میں اوپن چھت کے نیچے آپ کو رہنا ہے، رات گزارنا ہے. مزدلفہ جیسے ہی پہنچو وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اذان دو. کیا دو؟ اذان دے کر اقامت بولو. اقامت بول کر مغرب پڑھو، پھر اور ایک بار اقامت بولو، پھر عشاء پڑھو. ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ اس کے بعد رات کو وہاں پر آرام کرو، دعاؤں میں گزارو، جو کچھ احرام کے شرائط ہیں اس کی پابندی کرو. فجر کی نماز تک آپ کو کہاں رہنا ہے؟ مزدلفہ میں. فجر کی نماز کا وقت جب ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا آئے. مزدلفہ سے کہاں آئے؟ مینا. اکثر لوگ مزدلفہ سے رمی جمرات کو چلے آتی. یہ خلاف سنت ہے. بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام مزدلفہ سے سیدھا کہاں آئے؟ مینا میں آ کر آپ نے آرام کیا. آپ کیا کیے؟ آرام کیے. آرام کرو. کتنے دوسرا دن کتنے کام ہوا؟ 2 کام ہو گیا. کون سا ہوا؟ عرفہ اور مزدلفہ. عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی. دوسرا دن 2 کام. اب کتنا دن؟ کتنے کام کرنا؟ 3 کام کرنا. تیسرا دن کتنے کام کرنا؟ پہلا کو آرام کر لیو. 3 کام کرنا نا. آرام کرو. ظہر تک آرام. ظہر کی نماز کے بعد جب مزدلفہ میں رہو اس دن رات کے اعمال میں ایک عمل یہ کنکر چن لینا. کیا چن لینا؟
कंकर चुन लेना। आपको 7 मरतबा बड़े शैतान को 3 बार, दरमियानी शैतान को 2 बार और छोटे शैतान को 2 बार मारना है। बड़े शैतान कितने बार मारना? 3 बार मारना। तो कितना हुआ? 7 मरतबा मारना हुआ। बात समझ नहीं? 7 × 7 कितना हुआ? 40 पर 9। भाई 7 मरतबा मारना तो कितने बार हुआ? 40 पर 9। 40 पर 9 कंकर एक आदमी को होना। समझ गए? कंकर गिर गया तो उठाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए 20 कंकर एक्स्ट्रा उठा लियो। 40 पर 9 के बजाय कितना उठा लियो? 60 पर 9 उठा लियो, 70 उठा लियो। ठीक। एक बाटला मिलती नहीं, बाटल में डाल लियो। दाल को पानी डाल को अच्छी तरीके से उसे धो लियो। कंकर चने के बराबर रहना चाहिए। किसके बराबर? चने के बराबर। चना जितना बड़ा होता है उतना बराबर, इतना बराबर होना चाहिए तमाम। उस वक्त में वहाँ मुज़दलिफ़ा में कंकर बहुत सारे होते हैं, चुन लीजिए। अल्लाह का करना ऐसा कि आज तक मुज़दलिफ़ा के कंकर ख़त्म नहीं हुए, क़ियामत तक भी ख़त्म नहीं होंगे। और अजीब इतने पत्थर मारे जाते हैं, कंकर बरसाए जाते हैं, वहाँ जहाँ के जिनके कंकर अल्लाह कबूल कर ले वो सब आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। वहाँ कंकर आप झांक कर देखेंगे, मुख्तसर कंकरें नज़र आएंगी। हालांकि ढेर हो जाना चाहिए, हज़ारों लाखों लोग कंकर मारने की वजह से। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कुछ भी नज़र नहीं आता तो कंकर वहाँ चुन लेना। तो आप बहरहाल मीना में आकर आराम कर लेंगे। ज़ोहर के बाद अच्छी तरह रेस्ट लेकर खाना गीना सब खा ले को आराम से वहाँ से रमीए जमरात यानी बड़े शैतान को कंकर मारने के लिए 7 कंकर ले लेकर, कितना कंकर ले लेना? 7 प्लस से एक 3 एक्स्ट्रा ले लियो, 10 ले लियो। ले को जेब में रख लेकर वो जो पर्स है ना आपके पास, छोटा सा थैली होगी, वो थैली में डाल ले को निकल जाओ। जिक्र करते हुए जाओ, तलबिया पढ़ते हुए जाओ, तलबिया गुनगुनाते हुए जाना। जिस वक्त आप पहुँचोगे रमीए जमरात शैतान को मारने की जगह, तो ऑटोमेटिक वहाँ पहला शैतान दूसरा शैतान बंद रहेगा, वहाँ पर कोई खड़ा हुआ नहीं होगा। आप डायरेक्ट जो ही घुसेंगे डायरेक्ट तीसरे शैतान के पास पहुँच जाएंगे। तीसरे शैतान को कंकर मारना है। वो कंकर मारते वक्त क्या दुआ पढ़ना? कंकर मारते वक्त क्या दुआ पढ़ना? वो दुआ मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने यहाँ पर, अरे भाई तीसरा दिन हो गया नहीं, अब यहाँ पर तीसरा दिन कंकर मारते हुए क्या दुआ पढ़ना? यहाँ देखिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। क्या दुआ पढ़ना? बोलो, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। रजमन लि शैतान वरिजन लिर्रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा सअयम मशकूरा व ज़ंबम मग़फ़ूरा। ये पढ़ना, ठीक है। जो ही शैतान के जानिब आप चढ़ेंगे वहाँ तलबिया बंद, वहाँ बंद। शैतान के पास जाओ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं बोलना। जो ही चढ़ेंगे, चढ़ते तलबिया बंद, तलबिया ख़त्म। वहाँ जाकर आप ये पढ़ते हुए 7 कंकर मारो, एक दुआ पढ़ो, मारो। बिस्मिल्लाह, अगर दुआ याद नहीं है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ऐसा मारो। या अल्लाह मेरी 7 नस्लों तक शैतानी वसाविस से नजात दे दे। नियतें बहुत सारी करनी है। नियत क्या करें? या अल्लाह 7 तरह के वसाविस, 7 तरह के हरबे, 7 तरह के परेशानियाँ, 7 तरह की मुसीबतें, 7 तरह के हमले शैतान के होते हैं। तो नियत ये करो, या अल्लाह जितने 7 तरह के शैतानी हरबे हैं, हमले हैं, उन तमाम से मेरे 7 नस्लों को आप बचा लीजिए, महफूज कर लीजिए। ये कहते हुए कंकर मारे। मारने के बाद सीधा नीचे उतर जाएंगे, दुआ नहीं करेंगे, सीधा नीचे उतर जाएंगे। उतर कर सीधा जाना। देखो हम लोग अहनाफ हैं, हनफियों के नज़दीक
پہلے کنکر مارنا، اس کے بعد قربانی دینا، اس کے بعد حلق کرنا، یہ واجب ہے۔ بولو پہلے کیا کرنا؟ تیسرا دن پہلے کنکر مارنا، اس کے بعد قربانی دینا، اس کے بعد حلق کرنا، بال منڈانا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ 3 کام جو ہے وہ آ کر احناف کے نزدیک واجب ہے، ہر حال میں یہ ترتیب سے کرنا، سو یہ ترتیب بدلنا نہیں، سمجھے نہیں؟ تو اب ہم کیا کریں گے؟ باقاعدہ کنکر مار کر فارغ ہو گئے، سیدھا قربانی۔ اب قربانی کی کیا ترتیب؟ وہاں مختلف ترتیب، آپ اپنے گروپ میں جیسی ترتیب وہ لوگ بہتر سے بہترین بنائیں، اسی طریقے سے قربانی دے لیجیے۔ قربانی دے کر اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تھوڑی مینا کے پیچھے ہی بکروں کی منڈی ہے، وہاں جا کر قربانی دے سکتے ہیں۔ قربانی دے کر سیدھا آپ آئیے اور آ کر اپنا سر مڈا لیجئے، احرام کھول دیجئے اور غسل کر لیجئے۔ ہو گیا؟ کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن۔ 3 دن ہو گیا۔ 3 دن میں 3 کام ہو گئے۔ ابھی پہلا دن 1 کام ہو گیا، دوسرا دن 2 کام ہو گیا، تیسرا دن 4تھا دن سیدھا آؤ مینا میں آرام کر لو، سیدھا آؤ مینا میں آرام کر لو۔ 4تھا دن ظہر کے بعد نکلو۔ کس کے بعد نکلو؟ اب آپ 3 شیطانوں کو مارنا ہے، 20 پر 1 کنکر، 20 پر 5، 30 لے لو۔ کتنے لینا؟ یا 30 لے لو، ٹھیک ہے؟ 3 شیطانوں کو مارنا۔ اب سیدھا آپ پہنچیں گے رمیہ جمرات، وہاں پہلے چھوٹے شیطان کو یہی دعا پڑھتے ہوئے ماریں گے، پھر قبلے کی جانب رخ کرتے ہوئے دعا کریں گے، قبلے کی جانب۔ دوسرے شیطان کو ماریں گے، پھر قبلے کی طرف رخ کر کو دعا کریں گے، پھر تیسرے شیطان کو ماریں گے، بڑا شیطان کو۔ بڑا شیطان 3 بار مارنا کھاتا انہیں، 3 بار۔ پہلے دن مارنا کھایا، تیسرے دن مارنا کھایا، چوتھے دن بھی مارنا کھاتا۔ مارا کھانے کے بعد بغیر دعا کرے کے نکل جائیں گے۔ 1 کام ہو گیا۔ بڑے شیطان مارتے ہو دعا نہیں، پہلا دن بھی دعا نہیں، دوسرے دن بھی دعا نہیں، تیسرے دن ماریں گے تب بھی پہلا شیطان کے بعد دعا، درمیانی شیطان کے بعد دعا، بڑے شیطان کے بعد دعا نہیں، سیدھا باہر نکل جائیں گے۔ باہر نکل کر آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ حج میں 3 فرض، نیت، عرفات، طواف زیارت۔ یہاں آ کر پورا لکھا ہوا ہے، فرائض حج 3 ہیں، حج کی نیت، پھر وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ یہاں حج کے 3 فرائض چھٹی میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سیدھا جانا طواف زیارت۔ طواف زیارت سول ڈریس میں کریں گے، جبہ پیجامہ آپ پہن کر سیدھا طواف زیارت کو چلے جانا، طواف کرنا، طواف کرنے کے بعد صحیح کر لینا۔ ہو گیا؟ صحیح جیسا پہلے اس میں کرے نا آپ عمرے میں، طواف کرنے کے بعد صحیح، اسی طریقے سے طواف کرنے کے بعد کیا کر لیو؟ صحیح کر لیو۔ سیم جو بھی ہے سیم جیسا بتایا نا میں آپ کو پہلے جو عمرے کے وقت میں بتایا، جیسا بتایا ویسا آج کرنا ہے۔ ریپیٹ کرنا ہے کہ دوبارہ وہ سمجھ گئے نہیں آپ؟ یعنی جو جیسا عمرے میں کرو بولے نا ویسا کرنا، طواف کرنا، نماز پڑھنا، پھر صحیح کرنا، بس نماز پڑھ لے کو نکل جانا۔ ہو گیا؟ دوسرے 4تھے دن 2 کام کرنا ہے۔ 2 کام سے مراد کیا کام کرنا؟ یہ کون سا؟ کنکر مارنا اور طواف اور صحیح کرنا، بس ہو گیا، 3 کام ہو گئے۔ اب سیدھا ٹینٹ کو آ جاؤ۔ 5واں دن یہ 1 کام کرنا، کیا؟ 3 شیطانوں کو کنکر مارنا، جیسے میں نے بتایا۔ کنکر مار کر سامانہ سب اٹھا لے کو جانا، سو تب مینا خالی کر لے کو، 3 شیطانوں کنکر مار ڈال کو سیدھا سامان اٹھا لے کو، سیدھا اپنے کمرے کو چلے جانا۔ یہ ہو گیا کتنا؟ حج کے 5 دن۔ مشکل ہے آسان ہے؟ مشکل ہے آسان ہے؟ اللہ انشاءاللہ آسان کر دے گا۔ بے مستورات بھی سمجھ گی نہیں سمجھی؟ ابے مستورات بھی سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ تو یہ حج کے 5 دن ہو گئے۔ یہ 5 دن پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کا حج بہتر سے بہترین کرے، اللہ قبول کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حج کرنا کیسے؟
5 दिन आपने सिखाया, اور حاجی بن کر رہنا کیسے 23 سال آپ نے سمجھایا. حج کرنا کیسے 5 دن آپ نے سکھایا، حاجی بن کر رہنا کیسے آپ نے 23 سال سمجھایا. اسی بات کو جس وقت ہم مکۃ المکرمہ سے فارغ ہو جائیں گے، حضور نے فرمایا من زار بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی، جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے میری زیارت کے لیے نہ آئے وہ آ کر میرے ساتھ بے رخی کا معاملہ کیا. اس لیے ہم مدینہ منورہ جائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچیں گے، درود شریف کا خوب نذرانہ پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے، ان تمام دوستوں کے احباب کی طرف سے بھی سلام پیش کریں گے جنہوں نے سلام پیش کرنے کو کہا. پھر صدیق اکبر عمر فاروق کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے. جب تک ہم مدینہ منورہ میں 40 نمازیں کوئی بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالی حضور کی شفاعت اس پر واجب کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا من زارنی فی قبری فقد زارنی فی حیاتی ومن زارنی فی حیاتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھے میرے قبر میں زیارت کی اس نے میری حیات میں زیارت کی، جس نے مجھے میری حیات میں زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا، حضرت سینکڑوں لوگ آ کر آپ پر سلام بھیجتے ہیں، کیا آپ سب کا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا جو لوگ سن میری زندگی کے مطابق زندگی گزار کر آتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں تو ان کا سلام کا جواب دیتا ہوں، جو میری زندگی کے خلاف زندگی گزار کر آتے ہیں وہ آ کر سلام کرتے ہیں میں منہ پھیر لیتا ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کریں یا رسول اللہ جیسے آپ نے زندگی گزارنے کو کہا انشاءاللہ اسی طرح ہم زندگی موت تک گزاریں گے، اور آپ سے ہم یہ امید کرتے ہیں آپ ہمارے حق میں شفاعت کیجئے. امت کا ایک بڑا طبقہ شفاعت کی امید رکھتا ہے، حضور آپ ان کے حق میں بھی شفاعت کیجئے. کریں گے بھائی انشاءاللہ 40 نمازیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مسجد نبوی میں، اور جب تک مسجد نبوی میں رہیں ہر نماز کے بعد جا کر جہاں تک روضہ اقدس کے قریب جا کر آپ سلام پیش کر سکتے ہو پیش کرتے رہیں، اور کوئی چیز نہ خریدیں. مکے سے زمزم، مدینے سے کھجور، مکے سے اللہ کو دل میں بسا کر مدینے میں حضور کو تن میں سجا کر آئیں. مکے سے اللہ کے احکام پر چلنے کی نیت اور مدینے میں حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے عزائم کرتے ہوئے آئیں. انشاءاللہ اللہ حاجی کے حج کو بہتر سے بہترین بنائے گا. مقبول حاجی وہ ہے، مبرور حج والا وہ ہے جو حج کرے اور اس کی زندگی بدل جائے. کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سریع کو بہتر سے بہترین حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم.